بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم ڈیفینیشن آف سائیکولوجی اینڈ ہسٹری آف انڈسٹریل سائیکولوجی اس پر گفتگو کریں گے. نفسیات کی تعریف. نفسیات بیسیکلی دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس کا مجموعہ ہے. سائیکی کا مطلب ہے ذات، نفس، روح اور ذہن، جبکہ لوگوس کا مطلب علم ہے. اس طرح سائیکالوجی کا مطلب علم و روح بنتا ہے. یہ تعریف ارسطو نے کی تھی، بعد میں اس پر تنقید بھی ہوئی. اس کے بعد بھی کئی ماہرین نے اس کی تعریفیں کی ہیں، لیکن جامع تعریف درج ذیل ہو سکتی ہے. نفسیات وہ علم ہے جو انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلوؤں کو سائنسی طور پر زیر بحث لاتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا حل تلاش کر کے انسان کی حقیقی خوشحالی میں اضافہ کرتا ہے. اور ہسٹری آف انڈسٹریل سائیکولوجی، صنعتی نفسیات، کیونکہ نفسیات کی تاریخ تو ہم نے پڑھ لی. اب صنعتی نفسیات کی تاریخ کیا ہے؟ تو ہمارا تعلق نفسیات کی برانچ صنعتی نفسیات کے ساتھ ہے. تو صنعتی نفسیات کی تعریف کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. صنعتی ترقی کا آغاز سب سے پہلے انگلستان سے ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس ترقی نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس ترقی نے انسان کی پرانی زندگی بدل دی اور روزگار کے مواقع انسان کے لیے بڑھ گئے. ہزاروں افراد فیکٹریوں، کارخانوں، ملوں، کانوں اور دفاتر میں کام کرنے لگے. ان حالات نے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر بیدار کیا اور مختلف ماہرین و مفکرین نے ماضی میں بھی صنعتی مسائل کے بارے میں تجاویز دی. مثلاً 1594 میں جان ہاورڈ نے ملازمین کے انتخاب کے سلسلہ میں کتاب لکھی. 1680 میں بورلی نے جانداروں کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتے ہوئے انسانی پٹھوں کی حرکات کا جائزہ لیا اور بتایا کہ ان پٹھوں کی حرکات مشین کی حرکات سے مشابہت رکھتی ہیں. 18ویں صدی میں کولمبو نے ان کاموں کی پیمائش کی جن میں انسان جلد تکان اور بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی صدی میں لامیٹری نے انسانی مشین کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان مشین کی مانند ہے. 1890 میں میرے نے انسانی حرکات کے مختلف طریقے بتائے کہ ان حرکات سے مشینوں پر کام کیسے کر سکتے ہیں. مسٹر پارس نے پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے 1908 میں کام کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہر کام کے لیے اسپیشلسٹ افراد کی ضرورت ہوتی ہے. 1910 سے 1920 میں وقت اور حرکت کے قوانین پر تحقیق ہوئی اور سب سے زیادہ کام اس موضوع پر مسٹر ٹیلر نے کیا. جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نفسیات تمام سائنسی مضامین میں سے کم عمر سائنسی مضمون ہے. سائنسی خطوط پر اس مضمون کا باقاعدہ مطالعہ 1879 میں شروع ہوا، جبکہ اسی سال اس کی پہلی تجربہ گاہ جرمنی کی یونیورسٹی لیپزگ میں ولیم ونڈٹ نے قائم کی. صنعتی نفسیات علم نفسیات کی درجن بھر شاخوں میں سے سب سے کم سن اور نوزائیدہ شاخ ہے. صنعتی نفسیات کی پہلی کتاب 1913 میں طبع ہوئی، شائع ہوئی، جس کو ہیگو میسٹربرگ نے تصنیف کیا اور اس کا نام دا سائیکالوجی آف انڈسٹریل ایفیشنسی رکھا گیا. علم نفسیات کے تحت تحقیق و تجربہ کے ذریعے انسانی فطرت کے سربستہ رازوں اور گمنام گوشوں کو بے نقاب کرنے کا کام پوری دلچسپی سے ہو رہا ہے، اور حالات کار اور دیگر صنعتی امور میں فطرت انسانی کے رویہ، جذبات، کردار اور ذہانت و فطانت کا مطالعہ بھی فروغ پا رہا ہے. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا انڈسٹریل سائیکالوجی کا کہ کس طرح یہ پروموٹ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے اور کس طرح کس دور میں مختلف افراد نے اس کے مختلف ٹاپکس پر کام کیا ہے. تو عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک یہیں پوائنٹ اپ کرتے ہیں اور اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جس میں ہم صنعتی نفسیات کی تعریف اور صنعتی نفسیات کی نوعیت کو ڈسکس کریں گے کہ اس سبجیکٹ کی نیچر کیا ہے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.